دنیا کے اندر جتنے پھٹیچر بیکام کام ہیں ان سے اپنے رشتے کو کمزور کر لو، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو. اس لیے کہ آپ انداز لگائیں گے آج جو آخری حدیث ہم پڑھیں گے یہ نوافل کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی ہرگز بات نہیں ہے. اگلی حدیث کے لیے آگے بڑھیں. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد حصر عن ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون اخرى. نوافل نہ آپ اس حدیث میں اتنا بڑا فائدہ اللہ عز و جل بتا رہے ہیں، نہ یہاں فرض ہے نہ نفل ہے، نہ فرض ہے نہ نفل ہے، خالی بیٹھنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. خالی بیٹھنے پہ مساجد میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کی توجہ، لوگوں کی جستجو کدھر ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. سجدہ ابھی ہم عشاء کے میں 8 سجدے کر کے بیٹھے ہوئے، 8 سجدے کا بھی حساب لگا لیجئے کدھر توجہ تھی اپنی. 8 سجدے کدھر تھے ہم، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کون سے حساب، کھانا آج کیا پک کے آتا یہ بگونے میں، گئے سو اتوار کو سالان کمایا، بیان کب تک لیتے کی، دوسرے جنے کون آتے کی، سوال جواب رہتا کی. یہ نماز ہے. توجہ، خشوع. اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرے تو توحید مضبوط نہیں ہو سکتی. اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے زبان سے کہی جا رہی بات اس پہ متوجہ ہو جائیے. اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ عبادت کے لیے کھو جائیے. احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم زندگی میں عمل کرتے وقت میں اللہ سے ایسے ڈرو گویا وہ کام کرتے وقت میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ وہ کام کرتے وقت میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز میں میری کیا یہ کیفیت ہے، میری کیا جستجو ہے، جب میں رکوع میں جاتا ہوں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں، جب میں تشہد کرتا ہوں، جب میں قاعدے میں بڑھتا ہوں، کیا میں اس کیفیت سے ہوں میں میرے رب کے سامنے ہوں، یا کم سے کم یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دونوں کیفیت نہیں ہے، پوری نماز بیکار والی بات ہے. کم سے کم لیسٹ درجہ احسان کا یہ ہے، کم سے کم یہ تو کیفیت رکھنا کہ اللہ تو اپنے کو دیکھ رہا. کیفیت لائیے. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ مغرب پڑھی. دیکھیں صحابہ کرام کی حدیث بیان کرنے کا انداز کیسا ہوتا. ڈائریکٹ موضوع نہیں بولتے وہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ فضیلت بتائیں، نہیں، پورے سین کو بتاتے ہیں. کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا، کیا کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، تاکہ گواہی بن جاتی دوسروں کی، ہاں یہ جو بات تم بیان کرے میں تھا اس وقت میں. اور اس سے دوسری بات صحابہ اکرام کی امانت داری کا اندازہ ہوتا. کتنے امانت دار تھے حدیث بیان کرنے میں. اللہ کے نبی نے ایک ایک بات کو چن کے آزو بازو بھی دیکھے وہاں ایسا تھا وہاں ایسا تھا. اللہ کے نبی ایسے بڑے تھے، ایک ایک بات بیان کرتے. یہ امانت دار قوم ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کو قرآن لکھنے کے لیے بھی چنا. اس لیے اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کو حدیث لکھنے کے لیے بھی چنا. بڑی امانت دار قوم جن کے دلوں کو تیار کر دیا گیا تھا اس کام کے لیے. امانت دار قوم. کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ مغرب پڑھی. کیا بات مل رہی ہے؟ صحابہ کرام کا مرتبہ معلوم ہو رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع صرف یہی قوم کو ملا. پوری امت میں اگر مسلمانوں کے گروپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ کی تکبیر کے پیچھے تکبیر، آپ کی رکوع کے پیچھے رکوع، آپ کے سجدے کے پیچھے سجدہ، آپ کی امامت میں مسلمانوں میں سے اگر کسی جماعت کو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہو تو صحابہ کرام کا موقع ہے. اپنے اعزاز اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. جب پڑھی تو کیا ہوا؟ کچھ لوگ تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے. اگر کوئی ہم میں سے مغرب پڑھ کے اس نیت سے اگر بیٹھے ہوا تھا
تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی. کچھ لوگ تو گھر واپس لوٹ گئے, ان پہ گناہ نہیں ہے, اور کچھ ان کے پیچھے مسجد میں بیٹھ گئے عشاء کے انتظار میں, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ چایا مان لیتے ہوئے, ٹھیٹھی ٹاٹا کرتے ہوئے, لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے, چغلیاں کر لیتے ہوئے. نہیں, انتظار کی نیت تھی اگلی نماز عشاء کی ہے. جب تک انتظار کریں گے سو کے کر لو, جب تک انتظار کر لیں گے قرآن پڑھ کے کرو, جب تک انتظار کریں گے اذکار پڑھ کے کرو, جب تک انتظار کریں گے کسی مسائل کو معلوم کر کے کرو, جب تک انتظار کریں گے نوافل پڑھتے ہوئے. انتظار ہے بہرحال. کس کا انتظار ہے؟ عشاء کا انتظار ہے. کہتے ہیں اسی آسنا میں کچھ چلے گئے, کچھ بیٹھے ہوئے تھے. انداز بیان دیکھیں حدیث کا, کیا امانت دار قوم ہے صحابہ. اسی آسنا میں کوئی چلا گیا, کوئی بیٹھے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے. حدیث بیان کرنے کی امانت داری دیکھیے, آئے نہیں, تیزی سے آئے. من نون انداز بیان کرنا, کیا کیفیت چل رہی تھی, تیزی سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پھول رہی تھی. کیا ضرورت ہے ان کو سب کچھ باتیں بیان کرنے کی؟ یہ امانت داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کی امانت داری ہے, جو یہ حق صرف صحابہ ادا کر سکتے تھے. کچھ گئے بیان کیے, کچھ بیٹھے تھے بیان کیے, تیزی سے آئے بیان کیے, سانس پھول رہی تھی بیان کیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو, آخر تیزی سے آنا کیا وجہ تھا, سانس پھولنا کیا وجہ تھا, آگے پتا چلے گا. تیزی سے آئے, آپ کی سانس پھول رہی تھی, اور تیز چلنے کی وجہ سے آپ کے زانوں مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. پورا سین دیکھو آپ بیان کرنے کا, حدیث بیان کرنا. یہ صحابہ کرام کیسی قوم ہے, تیز تیز آئے, زانوں سے کپڑا بھی ہٹ گیا تھا. ارے بے بات بولو, تم سین کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ امانت داری ہے, اسی کو سیرت کہا جاتا. ایک ایک پل کو چن چن کے اٹھا کے رکھنا. آپ تصور کرتے یہ صحابہ کرام ہے, ایسا یاد کر لیتے تو لوگ حدیث کو. اور یہ کیا جب بھی سنائے, یہ بعد میں سنائے حدیث, لیکن پورا نقشہ ذہن میں ہے. آئے تھے, سانس پھول رہی تھی, کپڑا ہٹ گیا تھا, ایسا تھا. اس لیے صحابہ کرام اتنے امانت دار, اتنے غور و فکر کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پہ. صحابہ کرام نے کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں دیکھا 20 سے زیادہ سفید بال تھے. کاؤنٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ لوگ. کتنی امانت دار قوم ہے. داڑھی اور سر کے بال ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. دنیا میں لوگ بایوگرافی لکھتے تھے, گاندھی جی کی, فلاں کی, ان کی, ان کی. ارے کوئی بال کی کاؤنٹنگ نوٹ کر کے نہیں رکھ سکتا, وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کام ہے. کہا زانو مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتے ہیں, حدیث قولی کہا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا, اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے, عمل کو. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کر رہے تھے, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, دیکھ کر خاموش بیٹھ گئے, اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. کچھ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اسے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی, یہ بھی رضامندی حدیث تقریری کا حصہ ہے. کچھ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے, یہ بھی حدیث تقریری کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی حدیث تقریری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا حدیث تقریری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی حدیث تقریری. کہا زانو مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے, خوش ہو جاؤ. اگر کوئی مسجد رحیم خاں میں مغرب سے شام بیٹھا, یا کبھی زندگی میں بیٹھ گئے, یا انشاءاللہ کل بیٹھنے کا پلان کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوش ہو جا. خوش ہو جا کیوں؟ ابھی تمہارے رب کریم نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا. ابھی تمہارے رب کریم نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے. حدیث قدسی کی خصوصیت کیا رہی؟ ابھی اللہ نے پیغام دیا, پیغام آیا کہ ابھی دروازہ کھلا, آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اب جو بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پتا چلتا کیوں آئے, نکلے تھے, پتا چلا, پیغام آیا, بھاگتے ہوئے آئے, سانس پھول رہی ہے, کچھ خبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے امت تک پہنچا دینا, ذری تاخیر کے بغیر, ذری غفلت کے بغیر امت تک فوری پیغام پہنچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے بھاگ کے آئے.
اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ نبی حریص ہے تمہاری اچھائی کے، تمہارے خیر کے حریص ہے۔ مول صاحب کیا ہے وعد؟ حریص علیکم من مومنین رؤوف الرحیم۔ ارے مومنوں کے خیر کے لیے تو بڑے حریص ہیں۔ یہی حریص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ادھر پتا چلا آسمان سے آئے، ارے میری امتی کچھ لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے مغرب پڑھ کے دوڑتے ہوئے آئے، ان کو اطلاع دے دو، خوش ہو جاؤ۔ یہ حریص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص، چاہت، تڑپ، بے چینی، امت خوش ہو جائے پیغام سے شریعت۔ کہا اس لیے دوڑتے ہوئے، دروازہ کھلا ہے، تمہارے رب کریم نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے۔ کیا بات پتا چلی؟ ہر آسمان کو دروازے ہیں، اس دروازے پہ فرشتے گارڈز ہیں، وہ دروازوں پر کوئی جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، پرمیشن سے آنا پڑتا۔ دلیل، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر دستک دی، آسمان کے فرشتے نے آواز دی، کون ہے؟ کہا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا آنے کی اجازت ہے؟ کہا آنے کی اجازت ہے۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پہ فرشتے گارڈز ہیں اور ہر آسمان کو دروازے ہیں۔ حدیث پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، ایک ایک ورڈ پہ غور کرواتے علماء کرام۔ آسمانوں کے دروازے ہیں علم، دروازوں کے بعد فرشتے ہوتے ہیں علم۔ اس طرح کہا تمہارے بارے میں فرشتوں سے فخر کا اظہار فرما رہا ہے اللہ۔ دروازہ کھلایا، پیغام دیا، فرشتوں کی محفل ہے، اللہ فرشتوں سے کلام کر رہا ہے۔ اللہ کی صفت کلام ہے، اسماء و صفات جو بولتے ایک صفت اللہ کی کلام ہے، مگر کیسے؟ ہم جیسے کلام کرتے ویسے نہیں سوچیں گے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کے لیے جو شان کے لیے لائق ہے وہ ویسا کلام کرتا ہے، ہمارے جیسا کلام ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ مسکراتا ہے، اس کی شان، اس کی ذات کے جو لائق ہے ویسا مسکراتا ہے، ہم نہیں بولیں گے ہمارا ایسا مسکراتا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اس کا ڈسکرپشن نہیں دیں گے، مسکراتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ گویا فرشتے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یہ فرشتوں کا اعزاز ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اور انبیاء میں خاص انبیاء بھی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، جس میں سے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معراج کے سفر بلا کے نور کے پردے کے پیچھے سے اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر بلا کر کلام کیا، جبریل علیہ السلام سے کلام کیا، فرشتوں کی جماعت سے کلام کیا۔ فرشتوں میں انبیاء میں بہت خاص ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے۔ کہا اللہ اس دن دوڑتے ہوئے آئے، سانس پھول رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ فرض نہیں ہے، چلے جانے والے پہ گناہ نہیں ہے، بیٹھنے والے کے لیے فضیلت ہے۔ ایسی قربت لیجئے، قریب ہوئیے، بیکار کے فونوں کو اٹھا کے پھینکو، بٹنوں کے فونہ لے کے آؤ، ٹھیٹھی ٹھاٹا چبوتروں کے چھوڑو، خالی بیٹھے، انہیں کیا کرا انہیں کیا کرا، اٹھے کی بیٹھے کی، بس یہ کہا تمہارے بارے میں فرشتوں سے فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے والوں کے نہیں۔ بیویوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم چاہتی ہو اپنے شوہر کا تذکرہ اللہ فرشتوں کے سامنے کر کے فخر کرے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے بعض صاحب بے چین رہتے، فون آ گیا، بیگم بلا لیے، نیٹ ورک چیک ہوتے رہتا، انہیں رینج میں ہے، نکل گیا، بیٹھے وہاں پہ بیچارہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہا، خالی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، بیوی بچے نہیں ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کس کے واسطے؟ تم بھی بیٹھو مغرب پڑھ کے عشاء تک گھر میں مصلی میں، خالی مسجد میں رہتے، یہ ہے حدیث بول کے رہتے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرشتوں سے فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ ارے میرے ان بندوں کو تو دیکھو جو ایک فرض نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کہاں ہو گیا؟ یہ روز ہوتا ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ مغرب میں ہوتا عشاء کو بیٹھنے والے کے لیے، یہ ظہر میں ہوتا عصر کو بیٹھنے والے کے لیے، یہ عصر میں ہوتا مغرب کو بیٹھنے والے کے لیے۔ ارے فرشتوں میں ذکر ہو رہا، جو انتظار میں بیٹھا، میں عشاء پڑھ لے کے جانے کا ارادہ ہے، کیا کرتے جب تک؟ واٹس ایپ پہ تھوڑا دیکھ لیتا ہوں،
तेरा जिक्र कैसे हो। अरे मेरा बंदा मगरिब से ईशा के इंतजार में, वो भी नवाफिल पढ़ते हुए, वो भी कुरान पढ़ते हुए, वो भी जिक्र करते हुए, वो भी तौबा करते हुए, वो भी जायजा लेते हुए, वो भी दीन सीखते हुए है। ऐसा तस्करा हो, ऐसा इंतजार हो, कितनी बड़ी फजीलत है। फर्द नहीं है, चले गए तो गुनाह भी नहीं है, बैठे तो अल्लाह अपने फरिश्तों की महफिल में जिक्र करता है। जरा देखो, फख्र करता अल्लाह ये मेरे बंदों पर, क्या इंतजार में बैठे हुए, बेचैनी कैसी है। हदीस में क्या आया है, एक तो फरिश्तों में जिक्र हो रहा, 7 लोग अल्लाह के अर्श के नीचे, बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह के अर्श के साए में, नहीं, वहां कोई साया नहीं है सिवाय अल्लाह के साए के। अल्लाह के साए में जिनको जगह मिलेगी, उनमें वो नौजवान भी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हो। एक पढ़ लिया फर्द तो दूसरी की तैयारी में, दूसरी पढ़ लिया फर्द तो तीसरी फर्द की तैयारी में। औरतें, अरे हमको नहीं मिलते क्या, मस्जिद में आओ, आपके लिए घर में पढ़ना अफजल है, वही दिन है। आप मगरिब पढ़ के ईशा के इंतजार में बैठो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी इसमें शामिल करे। घर में पढ़ना अफजल है, यही दिन है। औरतों के लिए घर में पढ़ना अफजल है, यही दिन है, यही इंसाफ है, यही खुशी है, यही रिदा इलाही है। तो हदीस में कहा, मेरे बंदों की तरफ देखो जो एक फर्द अदा कर चुके और दूसरे के इंतजार में बैठे हुए हैं। गोया इस हदीस में मस्जिद में वक्त बिताने की फजीलत है। इसलिए आप देखिए हमारी कौम को अल्लाह ताला ऐसी इबादतों में, अपनी रजा के उसूल के ऐसे कामों में लगा रख दिया, फटीचर कामों के वास्ते टाइम ही नहीं अपने पास। मगर अपन ये सब छोड़ के फटीचर कामों के वास्ते टाइम निकाल लिए, सब ये छोड़ के कितने हैं अपनी नींद 11:15, 11:30, 12, 12:30, 1, पौने 1, 1:30, 3, पौने 3, 4, पौने 4, 4:30, पौने 5, 5, पौने 5, 5:15 से पहले सोते नहीं लोग, रात के दिन के नहीं बोलो। फिर सुबह उठने का टाइम मिनिमम 10 ऐसा बढ़ गया जहन में, जैसा कोई फर्द चीज है। 10 से पहले पौने 10 की भी विचार होगी तो फिर सो जाते। 3 मिनट पहले भी नहीं विचार हुई, बच्चे रोए तो नींद नहीं हुई आज मेरी, कहीं को पौने 10 को बच्चा रोया, अब सो बच्चे सो, थपक के सुलाओ इसको। फर्द के अलावा ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी इबादतें, बैठना इबादत है, अज़कार इबादत है, हरकत इबादत है। अल्लाह से रिश्ता जोड़ना यही मकसद है अल्लाह का। अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह ने तरीके दे दिए। अपनाते आपकी इख्तियार की बात है, नए अपनाते आपके इख्तियार की बात है, मगर नए करेंगे गुनाह नहीं है, इससे आप नफरत नहीं कर सकते। मैंने बैठना चाह रहा हूं, मुसरफियत है, घर जाना चाह रहा हूं, बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताना चाह रहा हूं, वेरी गुड। ये क्या रे भाई, एक बैठे फिर पकड़ रहे ना, ये क्या तो भी हो गया, ये नफरत है, ये नफरत कुफ्र की अलामत है। खुशी से जाइए, खुशी से बैठिए, अल्लाह से रिश्ता करीब कीजिए। नेक्स्ट, तीसरी हदीस, हमारे शकील भाई की टीम करती रहती है कामा, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, ये फर्द नहीं है, नहीं करे तो गुनाह भी नहीं है, मगर कोई तो करना, नहीं तो पूरे गुनाह में भी आ सकते। हदीस अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक अल्लाह के नबी सल्लम के खादिम हैं, कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत की, इनकी वालिदा लाकर अल्लाह के नबी सल्लम के पास खिदमत में छोड़ दिए थे कि आप सल्लम की खिदमत करते थे, कोई चीज़ ज़रूरत हुई तो देते, लोग आते तो इजाज़त देते। हज़रत अनस कहते हैं मैंने कई साल अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत की, कभी मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लम ने ये नहीं कहा अनस ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों क्या, मेरी किसी बात पे मुझे डांटते नहीं थे। यही हज़रत अनस है जो अपनी खादिमियत जब करते थे खिदमत, उन्हीं दिनों में कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लम के गले से नाफ तक देखा वो सीवन के निशान जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको सी गए थे, सीने चाक। यही साहबा है, करीब थे। हदीस खादिम अल्लाह के नबी सल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लम का खादिम, लेकिन हदीस को रिवायत करने की फजीलत और मर्तबे पे अल्लाह फायज कर दी। अब जब तक ये हदीस पढ़ेंगे अनस बिन मालिक को भी इसका अजर व सवाब है, क्यों इन्हें सुना है।
عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة ومن ينبغي له أن يكون جارك فيقول عمار مساجدي. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب کون سی حدیث ہے ذرا بولیے؟ 10 روپے، 20 روپے، فرمایا 30 روپے، فرمایا 50 روپے، فرمایا 100 روپے، فرمایا 1000 روپے، فرمایا 10 روپے. 10 پہ بولے کیونکہ 1000 بولتے کیا ہوتا معلوم؟ بھیجے کی بتی جل جاتی. اس واسطے اس سے پہلے کئی بار انعامہ دیا ہوں تو اشاری سے کرتا ہوں میں. لیجئے بسم اللہ. حدیث قولی فرمایا، مطلب حدیث قولی قول کے ذریعے کہا، حدیث قدسی کے درجے میں ہے. کہا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا. اللہ کی صفت کلام ہے. قیامت کا دن کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. قیامت کس کو بولتے؟ قیامت کا وہ دن مبارک ہے، مسلمانوں کے اوپر نہیں آنے والا ہے. قیامت کے دن مسلمانوں پہ نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں بچنے والا ہے. قیامت سے پہلے ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دنیا بھر کے اندر چلائی جائیں گی. وہ ہوائیں جو بھی مسلمان کو زمین پر ہوگا چھوئیں گی وہ مر جائے گا. اب زمین پہ صرف کفار بچیں گے، زندگی گزار رہے ہوں گے. اونٹ کا حوض دھونے والا حوض دھو رہا ہوگا، کپڑے خریدنے والا کپڑے خرید رہا ہوگا، بازار میں جانے والا بازار میں ہوگا کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا. سور کیا ہے؟ سنگ ہے. کیسی ہے ہمیں نہیں پتا. ہم ایمان لائے. کیوں ایمان لائے؟ اللہ کی گواہی کی وجہ سے. ہم ایمان لائے. کیوں ایمان لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے. ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے. عقل کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. عقل میں بیٹھی تو لے تم، نہیں تو نہیں لے تم. منکر حدیث، اہل قرآن، بعض دوسری بڑی بڑی جماعتوں میں ویسے لوگ آگے بہت پڑھ لیتے نا، ان کے واسطے ایسا ہوتا. اس واسطے بہت پڑھتے پڑھتے شریعت پڑھے تو دائرے میں رہتے، نہیں تو آؤٹ ہو جاتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن قائم ہوگا، سور پہلا پھونکا جائے گا، جتنے لوگ زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سور سے روحیں نکل کر، یہ عقیدہ رکھنا اہل سنہ والجماعت کا کہ قیامت کا دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اللہ تعالی ہم کو نیا نہیں بنائیں گا. جو ہمارے جسم کے اعضاء، ہڈی، راکھ گنگا میں بہاؤ، کدھر بھی بہاؤ، سمندر میں ڈوب کے مرنے والا، جانور کے پیٹ میں کھا کر مرنے والا، اللہ اس کے جو جسم کے اعضاء تھے اسی کو جوڑ کر بنائے گا. کن سے روح ڈال دی جائے گی، سب اٹھیں گے اللہ کے پاس حشر کے میدان میں. حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک شفاعت نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک مقام محمود نہیں بتایا جائے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. آدم علیہ السلام کے پاس قوم جائیں، لوگ جائیں گے، بولے اللہ سے کہو حساب کتاب، بولے ہم نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس، بولے میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بولے میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولے میں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولے میں نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت ہوگی سجدہ کرو. حساب و کتاب نہیں شروع ہوا، ابھی قائم ہوئی قیامت، لوگ جمع ہو گئے، سجدہ کریں گے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ ایک، اب تک اپن جو پڑھے کوئی ایک صفت بولیے. کون سی صفت پڑھے؟ کلام. کچھ صفت اللہ کی ایسی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا. 99 سے زیادہ اللہ کے نام، اسماء و صفات قرآن حدیث علماء کرام نے جمع کیے ہیں. ان کے علاوہ کچھ اور ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہ عز و جل میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھ لیا ہے. یہ جب سجدہ ہوگا، یہ سجدے میں وہ صفت اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت کے وسیلے سے مانگو. آپ مانگیں گے، کہیں گے اللہ سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے آج عطا کیا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. کہا اللہ بس کچھ نہیں، آدم سے لے کے آخری انسان تک کا
حساب شروع کر دے بس. آدم علیہ السلام کی بات نہیں مانی گئی, ابراہیم علیہ السلام کی بات اجازت نہیں ملی, نوح علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی, موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی, عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی. کس کو ملی اجازت؟ کس کو ملا یہ مقام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے کہتے ہیں مقام محمودہ یہی ہے. سارے انبیاء پہ جو مقام, جو مرتبہ, جو پوزیشن, جو فضیلت, جو افضلیت دی گئی یہاں پر, اس کو بولتے ہیں مقام محمود. مقام محمود کوئی جگہ کا نام نہیں ہے, کوئی پتھر کا نام نہیں ہے, یہ پوزیشن کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. مقام محمودہ. اور اسے شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث شفاعت کو نہیں مانتے, شفاعت کبریٰ پہلی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ہے. اس کے بعد کیا شروع ہوگا؟ صرف حساب و کتاب. وہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس وقت میں اللہ عز و جل فرشتوں سے عرض کریں گے. اللہ کی صفت کلام ہے, فرشتوں کو خصوصیت ہے, اللہ ڈائریکٹ ان سے کلام کرتا ہے, فرشتے اللہ کا کلام سنتے ہیں, عرض کریں گے. یہ بھی فرد نہیں ہے. کن کریں گے اللہ عز و جل فرشتوں سے, این جیرانی, بتاؤ فرشتوں کی جماعت میرے پڑوسی کہاں ہیں. کس کے پڑوسی؟ کس کے پڑوسی؟ اللہ کی, اللہ کے قریب جس کو مقام دیا جانے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیر. این جیرانی, جیرانی میرے پڑوسی. پڑوسی نے بولے اللہ تعالیٰ, این جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ وہ فرشتے کہیں گے فتقول الملائکہ ومن ينبغي له ان يكون جارک. فرشتے عرض کریں گے اللہ کن لوگوں کا آپ کا پڑوسی بنا دیں, کن لوگوں کو آپ کا پڑوسی ہونا نصیب ہوگا, کن لوگوں کی تقدیر اور قسمت میں آپ کا پڑوسی ہونا ہے, آپ کے بازو مقام ملنا ہے. اللہ عرض کرے گا فیقول مارو مساجدی, ارے ان کو میرا پڑوسی بناؤں گا جنہوں نے زمین پر میری مسجدوں کو آباد کیا ہے. اللہ کے پڑوسی بنیں گے. مارو مساجدی, زمین پر میری مسجدوں کو آباد جو کرے گا قیامت میں اللہ کے پڑوس میں جگہ ملے گی. اللہ اکبر. اب آباد کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تالا کھول کے نماز پڑھانا ہے. یہاں آباد مساجد کو جو کیا جائے گا وہ تالے کھول کر بھی کیا جائے گا, اذان دے کر بھی دیا جائے گا, فرائض سے بھی آباد کریں گے, نوافل سے بھی آباد کریں گے, درس و تدریس سے آباد کریں گے, خطبات سے آباد کریں گے, لوگوں کی مدد کر کے آباد کریں گے, رقیہ شریعہ پڑھ کے آباد کریں گے, مریض کے لیے خیمہ لگا کے آباد کریں گے, درس و تدریس کے لیے جو سو ریسرچ ٹیم بٹھا کر آباد کریں گے. اللہ کا گھر آباد رہنا بس. مسجد نبوی اس کی مثال ہے, خالی نماز پڑھ کے لاک نے ڈال دیتے تھے. وہاں اول چیز فرض نماز پڑھی جاتی تھی, نوافل پڑھے جاتے تھے. اصحاب صوفہ, صوفہ یعنی چھپڑ کے نیچے بیٹھنے والے اصحاب صوفہ, اس میں مشہور ابو ہریرہ جو 3 سال میں 4000 سے زیادہ حدیث یاد کر کے امت کو دے دیے. ریسرچ ٹیم بھی مسجد میں رہنا, دین سیکھنے سکھانے فتویٰ دیتے رہنا, لوگوں کے سوال جواب مسائل حل ہوتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون جو مریض تھی اس کے لیے مسجد کے کونے کے حصے میں خیمہ لگائے تھے. مسجد میں بیماروں کو لا کے رکھ کے علاج کرنا مسجدوں کو آباد کرنے کا حصہ ہے. مساجد میں اعتکاف بیٹھنا مساجد کو آباد کرنے کا حصہ ہے. مساجد میں دین سیکھنا سکھانا مساجد کو آباد کرنے کا حصہ ہے. مساجد میں مسافر کو آرام کرنے دینا مساجد کو آباد کرنے کا حصہ ہے. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کر آتے تھے انہیں مسجد نبوی میں رہنے کے لیے دیا جاتا تھا. اس وقت تک جب تک کہ مدینے کے کوئی انصاری صحابی آ کے ان کو اپنے گھر میں لے جا کے رکھنے کی ذمہ داری نہیں لیتے تھے, اس وقت تک مساجد میں مشورے ہونے چاہیے امت کے حالات کے. مسجد نبوی میں آنے والے جنگوں کے حالات کے تذکرے کر کر وہاں پر میٹنگز کیے جاتے تھے ہائی کمانڈ, اور ہمارے پاس صرف مسجد بند کر دی جاتی ہے. شعبہ حفظ کے لیے مساجد کا استعمال کیا جائے, عالم کورس کے لیے مساجد کا استعمال کیا جائے.
عورتوں کو بلائیے مسجد رحیم خان میں روزانہ صبح 11 بجے سے 1 بجے تک عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر دیجئے. گھروں میں خالی ریموٹ لے کے پڑے ہوئے, واٹس ایپ لے کے پڑے ہوئے, ادھر کی چغلی ان کی چغلی, اماں کو سنانا, بہن کو سنانا, وہ رشتے سنانا, فلاں سنانا, آگ لگا کے مچے ہوئے. مسجد میں بلائے لوگوں کو 11 بجے سے 1 بجے تک روزانہ 2 گھنٹے تعلیم ہونا عورتوں کے لیے. اور مردوں کے لیے فجر کے بعد 1 گھنٹہ تعلیم ہونا, دین سیکھنا. آ جاؤ, عالم کورس فکس کر دو, عالم صاحب کو مقرر کر دو, ایک ایک کتاب اٹھاؤ, یہ کتاب ختم ہوئی دوسری کتاب, یہ کتاب ختم ہوئی دوسری کتاب. عمران ایوب لاہوری صاحب کے 22 کتابوں کا سیٹ, ایک ایک کتاب عالم صاحب کے ہاتھ میں وہی, آپ کے ہاتھ میں وہی. 1 سال میں دیکھیے اب ہر آدمی کا یہاں کا مزاج بدل جائے گا. علم سیکھنے کے بعد عمل کرنے کا معاملہ الگ ہے. مساجد کو آباد ان تمام چیزوں سے کیا جاتا ہے. لہذا جو 3 اعمال بتائے گئے, اول صلاۃ الضحیٰ نوافل, دوسرا بیٹھنا ایک نماز سے دوسری نماز ایک دم, تیسرا مساجد کو آباد کرنا. فرض نہیں ہے, کرے تو اجر و ثواب ہے, استطاعت نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. لیکن ان تمام کاموں کی وجہ سے ایسا نہیں کہ کٹ کے پوٹلیاں لے لے کے مسجدوں میں آ کے بیٹھ جا رہے ہیں. کہتے ہیں 40 دن 6 دن سال بھر 3 سال جو نکلتے ہیں, موبائل فون بھی نہیں لے جاتے بیچارے. ایسا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے نکل رہے تھے. پہلی جنگ, کیا محبت شہادت کی, جہاد کی, جنگ کی, غزوے کی. بولے عثمان گھر میں بیٹھ جاؤ رضی اللہ عنہ, نہیں جانا بدر میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اجر و ثواب. کیوں روکا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ان کی زوجیت میں تھی ان کی طبیعت بہت خراب تھی. کہا عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں آپ شامل ہونا, بیوی کو آپ کی ضرورت ہے, گھر میں رہو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اجر و ثواب. کہا گھر میں رہ کر جو تجھے ذمہ داری نبھانا ہے وہ نبھا, جو جنگ بدر میں شامل کر کے اجر و ثواب ملنے والے اللہ وہ بیوی کی خدمت کے اوپر تجھے اجر و ثواب دے دینے والا ہے. کہیں ان لوگوں کو دلیل مل جائیں گی نماز کو بھی جانے دیں گے. سچویشن کے حساب سے نہیں, بچے کو طبیعت خراب ہے دواخانہ لے جانا ہے, نہیں میں اذکار آج کے ختم نہیں ہوئے نہیں بول سکتے, آپ پڑھتے ہوئے چاہیے. نہیں گھر میں آ جائیے کھانا پکائے, کبھی یہ بھی رکھنا کبھی وہ رکھنا, دونوں ایک دوسرے کو تال میل کرتے ہوئے چلنا. لہٰذا وہ تمام کام ہے اللہ سے رشتہ قریب. یہ وہ چیزیں جو ہم بھول گئے, ان کو بھولنا نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا ایسا اس طرح کئی اعمال ہے جس کو اللہ عز و جل امت کے لیے فائدے کے لیے نازل کر دیا ہے. تم کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, فرشتوں میں ذکر کرنے کے لیے, اللہ کا پڑوسی بننے کے لیے. کیا نعمتیں, 3 بڑی نعمتیں. اللہ عز و جل تمام کے ساتھ بھلائی خیر آسانی کا معاملہ کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.